وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورکبور منو دست و دامان آل رسول بندے پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمل والہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور درد اللہ المکتوم صدق اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس جامع مسجد کے اندر دروس قرآن کا جو سہ روزہ سلسلہ خوبصورت سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کی آج تیسری اور آخری کڑی ہے جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے حافظ محمد امتیاز صاحب کو، ان کے جملہ رفقا کو، ان کی پوری ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ جن جن مرحومین کے سارے ثواب کے لیے ان محافل کا یہ انعقاد کرتے ہیں، ان کے والدین، ان کے نانا نانی، ان کے برادران اور اعزاء و اقرباء، اللہ کریم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کے تصدق سے سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، مبارکباد میں نے اس لیے پیش کی ہے کہ اگر اس پرفتن دور میں کسی شخص کو اس دنیا کے جھنجھٹوں میں رہتے ہوئے اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر لاحق ہو جائے، اگر اسے آخرت کی فکر لاحق ہو جائے تو یہ میرے رب کا بڑا کرم ہوتا ہے اور مدینے والے کی خاص نظر ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر اس عمر میں جب بندہ ابھی جوان ہو، جس عمر میں لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو بہت کچھ دیکھنا ہے، اس عمر کے اندر اگر یہ فکر لاحق ہو جائے کہ میں نے دین کا کوئی کام کرنا ہے،
میں نے جو اللہ نے مجھے وسائل عطا کیے ہیں، صلاحیتیں عطا کی ہیں، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام پھیلانے کے لیے صرف کرنی ہے، تو یہ اس کا بڑا کرم ہوتا ہے۔ جب بندہ عمر رسیدہ ہوتا ہے، بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، اس وقت اگر پلٹ آئے تو پھر بھی اللہ کا کرم ہے، لیکن یہ اتنی بڑی بات ہے۔ وہ کسی بزرگ کے پاس کوئی بندہ گیا تھا میرے جیسا گناہگار، اور کہنے لگا حضرت جی میں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ اس وقت وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، تو اس بزرگ نے کہا کہ تم نے کیا توبہ کرنی ہے، اب تجھے گناہوں نے چھوڑ دیا ہے، اب تجھے گناہ چھوڑ گئے ہیں، کیونکہ اب گناہ تجھ سے ہوتا نہیں ہے، اس لیے توبہ کرنی ہے۔ تو ارلی ایج میں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر۔ آج کی یہ جو علمی فکری تربیتی نشست ہے، ایمان افروز نشست ہے، اور اس کا ایمان افروز ہی موضوع ہے۔ یقیناً آپ نے موضوع پڑھ اور سن رکھا ہے۔ آج کی خوبصورت نشست کا موضوع ہے شان اہل بیت۔ شان اہل بیت، یہ ٹائٹل اور یہ لفظ ہی بڑا حسین ہے۔ یہ دل کو موہ لینے والا اور دل کی تاریخ چھیڑ دینے والا یہ موضوع ہے۔ آج نبی کے گھرانے کی شان، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شان، اور نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا، اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ آپ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی اس سے بڑی عظمت، اس سے بڑی شان، اس سے بڑی شوکت، اس سے بڑا حوالہ اور کیا ہوگا کہ وہ میرے مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، میرے نبی کی اہل بیت ہیں۔ بھائی وہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، وہ مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں، ان کی عظمت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مشہور بات ہے، وہ آپ نے سنی ہوئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ میں اگلا مصرع جو ہے نا اس سے استدلال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے نبی کے گھر والوں، اے مصطفیٰ کے آنے میں، اے مصطفیٰ کے گھرانے والوں، تمہاری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو تم پر نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ میں چھوڑا آگے چلنے سے پہلے کہہ دوں اگر آپ جاگ رہے ہو تو یہ جو امام شافعی نے کہا ہے کہ جو آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس میں نبی کے صحابہ بھی شامل ہیں۔ نبی کے صحابہ بھی نماز میں تشہد میں بیٹھ کر مصطفیٰ پر بھی درود پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کی آل پر بھی درود پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کی آل پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہ بات کہی نا کہ تمہاری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تمہاری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کے اہل بیت ہو۔ تمہاری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کے اہل بیت ہو۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، یہ جو حضرت مولا کائنات ہے، یہ جو سیدہ کائنات ہے، مخدومہ کونین ہے، ملکہ فردوس بری ہے، یہ جو حسنین کریمین ہیں، یہ جو میرے نبی کے جنتی پھول ہیں، یہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ مصطفیٰ کے وہ جنتی پھول جنہیں میرے نبی چومتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں، یہ جو مصطفیٰ کی ازواج مطہرات ہیں۔ جب
اب اہل بیت میں آگے چل کے عرض کروں گا، یہ پانچ در پاک ہوں، یہ ازواج مطہرات ہوں، یہ امہات المومنین ہوں، یا میرے مصطفیٰ کی پاک بیٹیاں ہوں۔ اچھا ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ اہل بیت۔ اہل بیت، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور خاص طور پر میں ہر دفعہ آتا ہوں تو آپ کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ جو آپ کا ماحول ہے ایک فکری تربیتی ماحول، یہ تو ویسے ہی میرے جیسے طالب علم کے لیے بڑا آئیڈیل ماحول ہوتا ہے۔ اچھا اہل بیت، اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں اہل بیت کا معنی گھر والے۔ اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والے۔ اچھا تو آپ کے بھی گھر والے ہیں، میرے بھی گھر والے ہیں، سید صاحب کے بھی گھر والے ہیں، حضرت صاحب کے بھی گھر والے ہیں، قاری صاحب کے بھی، حافظ صاحب کے بھی، چودھری صاحب کے بھی، اور ایم پی اے کے بھی، ایم ایل اے کے بھی، منسٹر کے بھی، صدر کے بھی، سب کے گھر والے ہیں۔ لیکن حالانکہ وہ گھر والے ہیں اور گھر والے کو عربی میں اہل بیت کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قدرت کو منظور یہ ہوا کہ اب قیامت تک جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے گا تو ذہن کسی کے گھر والوں کی طرف نہیں جائے گا، مصطفیٰ کے گھر والوں کی طرف۔ پھر لگائے دعویٰ ذرا محبت سے، مزہ آیا مجھے آپ کے نعرے کا، لگائے جس نے بھی نعرے۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ اہل بیت کا معنی کیا؟ گھر والے۔ تو ہر ایک کے گھر والے ہوتے ہیں نا، لیکن اہل بیت آپ کو میرے گھر والوں کو نہیں کہتے۔ یہ بھی شرف ہے مصطفیٰ کی آل کا کہ اب اہل بیت کا لفظ بولا جائے گا، کسی کے گھر والے مراد نہیں ہوں گے، مدینے والے کی آل مراد ہوگی۔ پھر واپس آؤ، اس بات سے میں چلا تھا، میں آتا ہوں وہ آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا 22واں پارہ سورہ احزاب کی معروف آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی یہی ٹائٹل استعمال ہوا اہل بیت۔ تو میں نے کہا کہ میرے نبی کے گھرانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کا گھرانہ ہے۔ تو اب سنو ایک جملہ میرا، یہ فقیر کا طالب علم کا جملہ ہے، اور قصور کے رہنے والے عاشقان مصطفیٰ پلے باندھ لینا، یہ جملہ یہ سنی کا جملہ ہے، رضوی کا جملہ ہے، بریلوی کا جملہ ہے، یہ نبی کی آل کے نوکر کا جملہ ہے۔ توجہ سے سننا، جس طرح 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء و رسول میں سے آپ کے اور میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، ویسے ہی کائنات کے گھرانوں میں نبی کے گھرانے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کائنات کے گھرانے میں میرے نبی کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ میرے نبی کے گھرانے جیسا، کسی کا گھرانہ میرے نبی کے گھرانے جیسا نہیں ہے، کسی کا گھرانہ۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آؤ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الدعوات کے اندر موجود ہے۔ حدیث شریف یہ ہے، ابی المطلب ابن وداعہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء العباس الى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فكأنه سمع شيئا فقام النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على المنبر فقال انا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ان الله خلق الخلق ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا او كما قال عليه السلام۔ تیرے اور میرے نبی بولے، بولو تم بھی بولو ذرا، تیرے اور میرے نبی بولے، اور مجھے وہ جملہ یاد آ گیا جو میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا، تیرے اور میرے نبی بولے، سرکار نے موتی رولے، پھولوں کی پتیاں بچھاور کی، صحابہ ان پتیوں کو چن چن کے پھول بناتے تھے، پھولوں سے گلدستہ سجاتے
سجاتے تھے. نبی کے صحابہ میں جس خوش بخت نے سب سے بڑا 5379 پھولوں پر مشتمل گلدستہ سجایا، وہ نبی کے مدرسے کا مانیٹر جناب ابو ہریرہ کہلوایا ہے. اب راوی کیا کہتے ہیں کہ کوئی پس منظر ہوگا، کوئی واقعہ ہوا ہوگا. حضرت عباس نبی کے چچا رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں آئے نا، کوئی بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے. مسجد نبوی کا وہ ممبر جس کے بارے میں مدینے والے نے کہا ما بینا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بینا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ یہ جنت کا باغ ہے، جنت کا باغ ہے. میں نے کہا پوری مسجد نبوی کیوں نہیں، پورا مدینہ کیوں نہیں، یہ جگہ ریاض الجنہ کیوں ہے؟ تو کہا مصطفیٰ حجرے سے نکلتے تھے ممبر پر جاتے تھے، یہ جگہ زیادہ مصطفیٰ کے تلوے چوما کرتی تھی، مصطفیٰ کے تلوے چومتی تھی، ریاض الجنہ بن گئی. حضور ممبر میں کھڑے ہوئے، سرکار نے فرمایا لوگوں میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. جامع ترمذی ہے، صحاح ستہ ہے، کتاب الدعوات ہے، بعض سنن ترمذی کہتے ہیں. ٹھیک دونوں طرح کے الفاظ استعمال ہوئے اہل فن کے ہاں. کتاب سرکار نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. کوئی خاص بات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک خطاب فرمایا، بغیر سیاق و سباق کے نہ جمعہ ہے، نہ عید ہے، نہ کوئی اور موقع ہے. سرکار حجرہ پاک سے نکلے اور اپنے ممبر پہ آ گئے. فرمایا اعلان کر دو، صحابہ کو جمع کرو. صحابہ جمع ہو گئے، سامعین آ گئے، میرے آقا کے دیوانے آ گئے، چاہنے والے آ گئے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضور کے صحابہ حضور کی مجلس میں کیسے بیٹھتے تھے. کَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، کَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ. یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے. اگر انہوں نے یوں سر اٹھا کے دیکھا تو پرندہ اڑ جائے گا. مطلب کیا ہے؟ وہ ڈائریکٹ نگاہوں سے مصطفیٰ کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ ترچھی نگاہوں سے رخیات دیکھتے تھے. اور کیفیت کیا ہوتی ہوگی حضور کی مجلس میں؟ ادھر ابو بکر ہے، ادھر عمر ہے، ادھر عثمان ہے، ادھر نبی کی آج کی شان میں کیا بیان کروں گا یار. وہ سنو نبی کے گھرانے کی شان میں کیا بیان کروں گا. نبی کے گھرانے کی شان پوچھنی ہے تو نبی کے یار غار سے پوچھ لو نا. یہ بات تو آپ نے سنی ہے، بڑی مشہور بات ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشست رضا ہوتی تھی. رضا سیٹ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہ جو پروگرام ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں تو وہاں چیز ہوتی ہے اور چیز کے آگے چٹ لگی ہوتی ہے کہ یہاں فلاں صاحب بیٹھے، تو وہ نشست رضا ہوتی ہے. یا آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں، پاس میں ٹرین میں اپنی سیٹ ریزرو کروا لیں گے تو آپ کی سیٹ پر کوئی بیٹھ نہیں سکے گا. صدیق اکبر کی نشست بھی ریزرو تھی، فاروق اعظم کی بھی، عثمان غنی کی بھی، مولا علی کی. لیکن اس کے باوجود ایک دن حضور کی مجلس میں اسی طرح نشستیں لگی ہوئی تھی تو حیدر کرار آ گئے. تھوڑا اونچا بولو یار. حیدر کرار آ گئے، میرے نبی کا پیر آ گیا، سنیوں کا پیر آ گیا، فاتح خیبر آ گیا، حسنین کے بابا آ گئے، اور زہرا پاک کے شوہر نامدار آ گئے. حضرت مولا کائنات آئے. اگلی بات آپ نے سنی ہے، میں صرف اشارہ کر کے پھر واپس آتا ہوں. تو جب ادھر تشریف لائے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے یوں اٹھے، اپنی جگہ سے یوں اٹھے اور اشارہ کیا مولا کائنات کو کہ یہاں تشریف لائے میری جگہ پہ. حالانکہ نشست رضا تھی، پتہ تھا انڈرسٹوڈ بات تھی کہ وہیں بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا ادھر تشریف لائے تو انہوں نے کہا نہیں آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے. وہ اپنی نشست پہ بیٹھ گئے. میرے نبی نے یہ محبت دیکھی نا
یہ پیار دیکھا نا، یہ ایثار دیکھا نا، یہ الفت دیکھی نا، یہ یاری دیکھی نا۔ میرے نبی نے تبسم فرمایا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی مسکرائے اور اگلا جملہ سن کے کوئی خاموش نہیں رہے گا، مجھے پتا ہے۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا، قدر والے ہی قدر والوں کی قدر جانتے ہیں نا۔ قدر والے ہی قدر والوں کی قدر جانتے ہیں نا۔ وہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی یاد آ گئے، حضرت مولانا حسن رضا خان۔ انہوں نے کہا بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر اور جس کی کوئی اپنی قدر ہوگی وہ اہل بیت کی قدر کو جانے گا اور مانے گا۔ اس کی اپنی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی قوت نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کو کیا پتا اہل بیت کی قدر کیا ہے؟ یاد رکھو، یہ ہمارا اللہ کی قسم ہے، ہمارا نہ ان لوگوں سے تعلق ہے جو نبی کی آل سے بغض رکھتے ہیں، نہ ان سے تعلق ہے جو نبی کے صحابہ سے عداوت رکھتے ہیں، بلکہ ہم اس کے سائے سے بھی بھاگتے ہیں جس سے نبی کے گھرانے کی شان برداشت نہ ہو، اور اس کو اپنے سائے سے بھی بھگا دیتے ہیں جس سے نبی کے صحابہ کی عظمت برداشت نہ ہو۔ جو قدر والا ہے، جو حلالی خون ہے، جس نے پاک دودھ پیا ہے، اس کو پتا ہے نبی کے گھرانے کی شان کیا ہے۔ قدر والے کہیں اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اب سنیے جو حدیث میں نے جامع ترمذی کی پڑھی، آپ کو میری کریم نجمار نبی نے اچانک خطاب شروع کر دیا، مجمع بھر گیا، وہاں تو دیر نہیں لگتی تھی، اعلان کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ وہ تو منتظر رہتے تھے کہ کعبہ لاب کھلے۔ وہ تو انتظار کرتے تھے کب فیض بٹے، وہ تو کہتے تھے کہ کب جھولیاں پھیلا کے ہم حاضر ہو جائیں، ہمارے دامن بھر دیے جائیں، انتظار میں رہتے تھے۔ سرکار نے خطاب فرمایا اور عبارت میں نے پڑھ دی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ آج یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آج یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حالانکہ حضور تو فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ وآدم ومن دونہ تحت لواء ولا فخر، وانا اول شافع ومشفع یوم القیامہ ولا فخر، وانا اول من يحرك حرق الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخل منها ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر، وانا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر۔ جن کو عربی سمجھ نہیں آئی میں ان کو اشارہ کر دیتا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ میں حبیب اللہ ہوں، حضور فرماتے ہیں میں سب سے پہلا شافع ہوں، میں سب سے پہلا مشفع ہوں، فرمایا میں اللہ کی حمد کا جھنڈا قیامت والے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم اور اولاد آدم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ جا کے دستک میں دوں گا، جنت میرے لیے دروازہ کھلے گا، سب سے پہلے میں اندر جاؤں گا، میرے ساتھ میرے فقیر غلاموں کی جماعت جائے گی، اور انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، وانا اولین ہو یا آخرین ہو، بلا سننا اولین ہو یا آخرین ہو، ہائے 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 ہائے، اولین ہو یا آخرین ہو، ابتدائے آفرینش سے لے کر صبح قیامت تک آنے والا آخری انسان، اولین ہو یا آخرین ہو، فرمایا سب سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عزت آمنہ کے لال کو نصیب ہوئی ہے، ملک
ڈوبا بزم آخر کا شمع فیروزہ ہوا نور اول کا جلوہ. اچھا وہاں حضور فرما رہے ہیں میں حبیب اللہ بن کے آیا ہوں, اللہ کے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, میں پہلا شافع ہوں, میں پہلا مشفع ہوں. فرمایا میں پہلا دروازہ جنت میں دستک دینے والا ہوں, میں اکرم ہوں اللہ کی بارگاہ میں. یہاں یہ بھی کہا, فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. سنو سنو سنو, یہاں یہ تعارف کیوں کروایا تھا؟ بات اگلی کہنی تھی, بات اگلی کہنی تھی جو میں نے جملہ کہا تھا. سنو, کائنات میں میرے نبی کے گھرانے جیسا گھرانہ کسی کا نہیں ہے. جملہ اس لیے یہ بتانا تھا, لہذا آغاز اپنے باپ سے اور دادا سے کیا ہے. فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. فرمایا سنو, اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا, پھر مخلوق کے دو گروہ بنائے, اللہ نے ان میں سے مجھے بہتر گروہ میں رکھا, پھر اس گروہ کے قبیلے بنائے, مجھے اس میں سے بہتر قبیلے میں رکھا. فرمایا پھر اس کے خاندان بنائے, مجھے اس میں سے بہتر خاندان میں رکھا. پھر فرمایا مدینے والے نے سن لو, انا خیرہم بیتم و نصرا. فرمایا کائنات میں خدا کی پوری خدائی میں میرے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں ہے, میرے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں ہے. آسان کروں اس بات کو, اگر سمجھ نہیں آیا کسی کو تو مجھے یقین ہے سب کو سمجھ آ گیا. لیکن یہ نسب اور بیت میرے نسب جیسا نسب نہیں ہے اور گھرانے جیسا گھرانہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہ میری اصل جیسی کسی کی اصل ہے, نہ میری نسل جیسی کسی کی نسل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہ میری اصل جیسی کسی کی اصل ہے, نہ میری نسل جیسی کسی کی نسل ہے. ایویں نہیں بریلی والے بابے نے طرف کیا تیری طرف کے کیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. اس کا ایمان ہے وہ بولے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے مصطفیٰ کے گھرانے کے لیے اتنی بات, ان کی عظمت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ نبی کا گھرانہ ہے. باقی ساری شانیں چھوٹی ہیں, سب سے بڑی شان یہ ہے. ایک دلیل اور دے دیتا ہوں, ایک دلیل اور دے دیتا ہوں. آپ حضور نے خود فرمایا کہ میری اولاد کو, میرے اہل بیت کو, میری آل کو, میرے گھرانے کو کسی اور وجہ سے نہ مانو, کوئی اور شان دیکھ کے نہ مانو, مجھے دیکھ کے مانو. مجھے دیکھ کے مانو. حدیث سن لیں, یہ حدیث بھی جامع ترمذی کی ہے اور حدیث نمبر 3789 ہے. اور یہ 3799 یہ جو اس کو ہم نواسی کہتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. یہ حدیث شریف کیا ہے؟ آپ کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی. پھر پڑھتا ہوں اور سن کے سبحان اللہ کہنے والوں کے لیے پھر پڑھ دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ سے محبت کیا کرو, اللہ سے محبت کرو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہارا رازق ہے. سبحان اللہ کہنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف اتنا, باقی تو بہت سارے فوائد, ثمرات, ثواب, اجر ہے ہی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بندے جاگ رہے ہیں, دوسروں نے مکان بھی سمجھ آ رہی ہے, رسپونس بھی کر رہے ہیں, عبارہ دے رہے ہیں, یہ مطلب ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ سے محبت کرو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا
اس لیے کہ تمہارا رازق ہے. اب چلتے جائیں. میں نے بہت لمبا سفر کرنا ہے, بہت ساری باتیں آپ کو سمجھانی ہے. آقا السلام نے فرمایا اللہ کے بعد مجھ سے محبت کرو. یا رسول اللہ, اللہ سے اس لیے محبت کریں کہ وہ ہمارا رازق ہے, وہ ہمیں رزق دیتا ہے. آپ سے کیوں بیٹھے ہو؟ آپ سے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے رازق کا محبوب ہوں. تمہارے رازق کا محبوب ہوں, اس لیے مجھ سے محبت کرو. فرمایا سرکار نے اللہ سے محبت کرو. فرمایا پھر مجھ سے محبت کرو. تیسرے نمبر پر فرمایا میرے بعد پھر میرے گھرانے سے پیار کرو, میری یار سے محبت کرو, حسنین کریمین سے محبت کرو, سیدہ کائنات سے محبت کرو, مولا کائنات سے محبت کرو, امہات المومنین سے, سرکار کی شہزادیوں سے محبت کرو. یا رسول اللہ اہل بیت سے کیوں محبت کریں؟ اب جملہ سنو, اب میں بھی کا جملہ پڑھوں گا تاکہ آپ کو ایگزیکٹلی سمجھ آ جائے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. فرمایا پھر میرے بعد میری یار سے پیار کرو. یا رسول اللہ ان سے کیوں؟ فرمایا لے حبی, لے حبی, کسی اور وجہ سے نہیں, میری وجہ سے. لے حبی, اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے, اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے. فرمایا میری یار سے اس لیے محبت کرو کہ مجھے ان سے محبت ہے, مجھے ان سے محبت ہے. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ میری یار سے اس لیے محبت, میری یار سے وہ محبت کرے جو مجھ سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ حضور فرما رہے ہیں کہ میری محبت میری یار کی محبت کے بغیر کمپلیٹ ہوتی نہیں. میری محبت میری یار کی محبت کر رہے ہیں. اب ہم کیوں محبت کر رہے ہیں؟ ہم کیوں محفل سجا کے بیٹھے ہیں؟ شان اہل بیت کی, شان اہل بیت. لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ موضوعات اسرائی رکھو جناب, ہمسایوں کے حقوق کی بات کرو, جناب پردے کی بات کرو, رزق حلال کی بات کرو. میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے, ہونی چاہیے, ہم بنائی نہیں کرتے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ امر ہے. اور جو ہم بات کر رہے ہیں عقیدہ ہے. وہ میرے عقیدہ سے ٹھیک ہو گئے, میرا مندی کر کرانے میرا عقیدہ ہی ٹیڑھا ہو گیا. وہ حضور کی آج کے حوالے سے کسی کا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہوا, حضور کے حوالے سے کسی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہوا, حضور کے صحابہ کے حوالے سے اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہوا, جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کے عمل جتنے بھی ہوں وہ سارے کے سارے رائگاں ہیں, بیکار ہیں, سایہ ہیں. اللہ کی قسم ہے عمل تب قابل قبول ہوگا جب عمل کی عمارت کو ٹھوس, صحیح, سچے, سچے, پاکیزہ, نورانی عقیدے کی بنیاد پر تعمیر کیا جاتا ہے. اس لیے میں نے شاید پہلے بھی بات کی تھی کہ ابلیس کے پاس عمل تھے, عقیدہ نہیں تھا. بیٹھے ہو؟ His worship life 60 million years. His worship life 60 million years. 6 کروڑ سال ابلیس نے عبادت کی تھی. وہ جو آپ سنتے ہیں چپے چپے پہ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاخرج منہا, فرمایا get out from paradise immediately. ابھی اور اسی وقت جنت سے نکل جا. یا اللہ کیوں میں نے اتنے عمل کیے ہیں؟ فرمایا میں عمل تب قبول کرتا ہوں جب عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے. میرے پاس عمل ہے, ادب نہیں ہے. نہ بولو, نہ بولو. عمل ہے, ادب نہیں ہے. اور جملہ سن لو, تیرے پاس عبادت کا غرور ہے, عقیدے کا نور نہیں ہے. اور آخرت کے مناظر میں سے پہلی منزل قبر آنا. میں جب بھی قصور میں آپ کے آپ کافی عرصے سے آ رہا ہوں درس دینے کے لیے, تو ہر دفعہ یہی حسرت لے کے آ رہا ہوں تو سب کی زیارت ہو جائے گی. چلو اس دفعہ میری حسرت پوری ہو گئی, ٹھیک ہے نا. مطلب اس دفعہ ملاقات زیارت ہو گئی. سبحان اللہ, اتنی بڑی شفقتیں, محبتیں, بڑا ہمارا قریبی تعلق ہے, لیکن محروم جاتا ہوں. تو آج کے سفر کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا, جہاں اور بہت سارے لوگوں کی سادات کی زیارت ہوئی ہے, وہاں حضرت صاحب کی بھی زیارت ہو گئی. سنیے, یہی وجہ ہے ہمارے بزرگ جو ہیں
وہ سب سے زیادہ فوکس عقیدے پہ کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے اور قبر کا ٹوٹلی کوسچن جو ہے نا وہ عقیدے کے متعلق ہے. ایک بھی سوال عمل کے متعلق نہیں ہے. قبر کا سارا سوال نامہ عقیدے کے متعلق ہے. اگر یہاں سے وہ پاس ہوگا تو عمل کے متعلق سوال ہوگا. اگر اتنے فیل ہو گیا تو عمل کن نے پوچھ رہے ہیں. کیونکہ کسی قبر کے بارے میں اگر پاس ہوا تو پھر نام کا نام دل عروج تھی بشارت سنائی جاتی ہے اور اس کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا جاتا ہے. جو یہاں فیل ہوتا ہے اس کی قبر کو حفرۃ من حفر النار بنا دیا جاتا ہے. اس لیے جب ہمارے بزرگوں سے کسی نے پوچھا کہ قبر کے لیے کیا لے کے جا رہے ہو تو وہ یہ کہتے تھے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. یہ صرف حضرت بریلوی نے کہا نبی کے جس صحابی سے پوچھا جاتا تھا کہ قبر کے لیے کیا لے کے جا رہے تھے یا رسول اللہ آپ کی محبت لے کے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. کہا کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا یہ لے کے جا رہا ہوں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور ناچو ہے اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ کی. جو نبی سے پیار کرتا ہو جو نبی کے گھرانے سے پیار کرتا ہو جو نبی کے صحابہ کا ادب کرتا ہو اللہ کی قسم ہے اس کا بیڑا پار ہی پار ہے. بیڑا پار اصحاب حضور نظم ہے. ایک بڑی پرانی روایت حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. اس کا میں حوالہ کوٹ کر کے اختصار سے میں بات کرتا ہوں. وہ کیوں بنا کہ ہم حضور کے گھرانے کی یاد اور تذکر اور ذکر اور شان کی محفل اور عظمت کی محفل کیوں سجا کے بیٹھے ہیں. یہ حدیث شریف جامع ترمذی میں بھی ہے مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے. ترمذی شریف کے اندر 3781 نمبر حدیث ہے اور مسند احمد بن حنبل میں 23329 نمبر حدیث ہے. بولیے سبحان اللہ. حدیث پتہ ہے آپ نے سنی ہوگی لیکن طرز تکلم انداز بدل دیتا ہے نہیں ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. حضور کا ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت حذیفہ بن یمان تھا. یہ ان کا ٹائٹل ہے صاحب السر. جس طرح حضرت مولا کائنات کا ٹائٹل ہے نا ابو تراب اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کہنا صاحب البلاغین. الگ الگ حضرت حذیفہ بن یمان کو میرے آقا نے کچھ خاص راز بتائے تھے اور ظاہر کرنے کی اجازت نہیں. حضرت حذیفہ بن یمان اس حدیث کے راوی ہیں. خود کہتے یار یہ جملہ اتنا محبت والا ہے کہ اگر کوئی سمجھے تو یہ بات ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا بیٹا ادھر آ ذرا یہ دس کے سرکار کی بارگاہ گیا تک کتنا ٹائم ہو گیا. سبحان اللہ. سمجھے ماما وہ دیا کہ جب کر لوگ پوچھا کہ اپنے مجھ سے پوچھا کتنے دن ہو گئے نہیں استاد کو کدو نہ ملے ہیں بیوی صاحب کو کدو نہ آنے کو کدو نہ ملے ہیں انڈیا ماما نمبر کتنے آئے ہیں سی جی پی کتنا بنا ہے. ہائے 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 حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا سیرت فرزندہات و مہار جوہر صدق و صفاحت و مہار. کہا کہ اولاد میں جو کردار بنتا ہے وہ تو ماں سے بنتا ہے. بولو نا وہ ماں سے بنتا ہے یار. اس کا مطلب یہ وہ کہتے ہیں ماں اگر ہو نا ام الخیر فاطمہ. شان اہل بیت کی محفل ہے جملہ یہ بھی سن لینا. ماں ہو ام الخیر فاطمہ تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے. ماں سیدہ کائنات فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بن علی ہوتا ہے. ماں قرآن کی رولیاں دے رہا تو پھر بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتا ہے. اگر ماں کے ہاتھ میں ریموٹ ہو یا سمارٹ فون ہو تو بیٹے کے ہاتھ میں قرآن نظر نہیں آئے گا. ماں کو اللہ کے دل سدھارے. اب ماں پوچھ رہی ہے پتر دس کے کتنے دن ہو گئے سرکار کی بارگاہ دیکھا نا بھی کئی دن ہو گئے گیا
ہائے 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 کتنے دن ہو گئے کیا امی جان کافی دن ہی ہو گئے میرے یاد نہیں تے تسی اجازت دو میں ہمیں چلا جانا اب کو پتر کی ایج دا ہو گیا تسی اجازت دو میں ہمیں جانا تے میں جا کے سرکار کو تواڈی تے اپنی بخشش دی دعا کراں حضرت حذیفہ نے اجازت لئی آ گئے مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی تے خیال ہے کہ سرکار فارغ ہون تے میں اپنی درخواست پیش کراں تو خیال ہوتا ہے نا جب مرید بہت دور کا سفر کر کے اپنے پیر سے ملنے کے لیے آیا ہوتا تو پھر اس کا خیال ہوتا ہے کہ ذرا اسپیشل وقت مل جائے تنہائی میں تو میں اپنی دل کی بات کہہ دوں تو اس انتظار میں اچھا اس وقت کس طرح کی مسجدیں نہیں تھی لائٹیں نہیں تھی بلب نہیں تھے اور بجلی کا انتظام وہ دیا کوئی ایک رات دیا جلتا تھا حضور کی مسجد کو پہلی دفعہ حضرت تمیم داری نے دیوں سے روشن کیا اوئے 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 کیا جملہ مجھے یاد آیا ہے سادہ صاحب حضرت تمیم داری گئے تھے کہیں سفر کے لیے تو وہاں دیے روشن دیکھ کے آئے نا تو آ کے مسجد نبوی کو روشن کیا حضور آئے مسجد جگمگ کر رہی ہے میرے آقا نے فرمایا یہ کس نے کیا ہے حضرت تمیم داری نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا ہے میرے نبی اتنے خوش ہوئے فرمایا اب میری کوئی بیٹی نہیں اگر بیٹی ہوتی تو تیرے نکاح میں دیکھیں سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ جو مسجد کی خدمت کرتا ہے سبحان اللہ جو مسجد کو آباد کرتا ہے جو مسجد کو روشن کرتا ہے جو مسجد میں بلب لگاتا ہے پنکھا لگاتا ہے صفحے بچھاتا ہے ٹائل لگاتا ہے اے سی لگاتا ہے اللہ کی قسم ہے مدینے والے کی یہ دعائیں اسے ملتی ہیں ہم تو دور ہو گئے مسجدوں سے ہم نے کہا یہ مولوی کا کام ہے بس ہم نے کہا یہ مولوی کا کام ہے صرف مولوی کے ذمہ لگا دیا کہ میرا صاحب کیا مولوی صاحب صفائی کیا نہیں صفائی نہیں ہوئی مولوی صاحب پانی نہیں بھریا گیا خدا کا خوف کرے یہ کسی امام کا کام بھاڑے بندے کا کام چھوڑا ہی ہے اوئے فَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا اور آباد کرنا یہ ہمیشہ سے پیغمبروں کا کام رہا ہے اور وہ جو بات سنتے ہو حضور نے بھائی رات کو فوت ہو گئی تھی صحابہ نے کہا کہ حضور کو کیا تکلیف دینی ہے تدفین کا فرمایا میں نے تو سچوں میں اپنی قبر دے رہے چلو دلونی علی قبرہا سرکار وہاں گیا حضور نے دعا کی کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے صفائی سے اتنا پیار اور میں تمہیں پتا نہیں ہے حضور کی مسجد کی صفائی کرتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد کی صفائی کرتی تھی اپنے فکر کا زاویہ بدلو تنہائی میں آ کے کبھی چودھری مسجد کی صفائی کرے نا پھر دیکھو رب کس طرح مسجد کا دروازہ بند کر کے مسجد کا دروازہ بند کر کے صفائی کرے آپ نے قرآن کے مفسر ہوئے اعلیٰ حضرت خلیفہ حضرت مولانا سید نہیں بولی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے خزائن العرفان جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے حضرت مولانا سید نہیں بولی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وقت کا امام ہے سید ہے مفسر قرآن ہے فقیہ ہے اتنا بڑا عالم ہے اور وقار بھی بڑا تھا وجاہت بھی بڑی تھی دستار بھی بڑی اونچی مانتے تھے ایک دن کوئی بندہ ملنے آیا مسجد کو کھولنے لگی ہوئی تھی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا مسجد کھولی تو اندر ایک بابا جی پائپ لے کے مسجد کا فرش دھو رہے ہیں اس نے کہا کہ میں نے سید نعمت الدین مراد آبادی سے ملنا ہے کہا ادھر سے جاؤ وہ حجرہ ہے وہ حجرے کا دروازہ کھلا ہے وہاں بیٹھو تھوڑی دیر میں وہ آ جاتے ہیں وہ جا کے بیٹھ گیا ادھر صفائی مکمل ہوئی نا وضو کیا وضو کر کے کپڑے پہنے دستار سجائی دوسرے دروازے سے اس کے سامنے جا کے بیٹھ کے کہا مجھے ہی نہیں مودی مراد آبادی کہتے ہیں ایک اور بات پھر آ گئی ہے تو سن لو یہ ابھی میں نے کہا تھا دین ادھورا ہے ہمارے پاس پورا دین ہے نہیں ریاض الجنہ کی میں نے بات کی نا ریاض الجنہ کی آپ تڑپے ہو نا لیکن ریاض الجنہ صرف وہاں تو نہیں ہے
کچھ لے لیا کرو. سنو بلکہ فارغ حضور کا علماء فارغ حضور نے فرمایا چار لیا کرو. چکرے کا بکری چلتی ہے نا, بکری چلتی ہے تو بکری جو ہے نا جب فصلوں سے گزر رہی ہو اس کو لاکھ روکنے کی کوشش کرے وہ رکتی نہیں ہے, ادھر ادھر منہ ضرور مارتی ہے. تو میرے آقا نے یہ مثال اس لیے دی تھی کہ جس طرح بکری کھیتوں سے گزرتے ہوئے کچھ نہ کچھ پتا لے ہی لیتی ہے, تم ریاض الجنہ سے گزرو نا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ادھر ادھر منہ مار کے کوئی نہ کوئی برکت لے ہی لیا کرو. آپ ریاض الجنہ سے گزرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ریاض الجنہ, ریاض الجنہ کا معنی کیا ہے؟ جنت کے باغات. ریاض الجنہ کے جنت کے باغات. فرمایا ریاض الجنہ سے گزرو تو کچھ لے لیا کرو. یا رسول اللہ ریاض الجنہ کہاں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ مسجد ریاض الجنہ ہے. یہ مسجد ریاض الجنہ, مسجد ریاض الجنہ, مسجد ریاض, مسجد ریاض. صرف بندہ قرض دان آوے, چار فرض پڑھن آوے تو انہیں کی کھات لے آئے تو ایک کیا وہ تو قرض اتارنے کے لیے آیا تھا نا, وہ تو فرض تو قرض ہے نا, یہ نہیں ہے. مسلمان اللہ کے گھر میں آئے تو پتہ چلے کہ اس کے دل میں اللہ کا گھر ہے, بلکہ اس کا دل اللہ کے گھر میں ہے. چلو پھر مجھے حدیث یاد آ گئی, میرے نبی نے فرمایا مومن ہوتا ہی ہوا جس کا دل اللہ کے گھر میں لٹکا رہے, جس کا دل اللہ کے گھر میں لٹکا رہے. حضرت حذیفہ آئے, مغرب پڑی, انتظار میں تھے کہ تھوڑی سپیس ملے, سپیس ملے تو میں اپنی درخواست پیش کروں. مغرب کے بعد سپیس ملی. عموماً ایز یوزول میرے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ نماز سے کیوں فارغ ہوتے وہ مصلی سے اترتے تو مصافہ کرتے کرتے ایسے یہ جو ہے باب جبریل سیدہ پاک کے حجرہ مبارکہ کی طرف, ادھر سے پھر امہات المومنین کے حجروں میں سیدہ کو سلام کر کے آتے, آمنہ کرام المدینہ خطاجدہ, یہ شان ہے حجروں میں آتے. اب حضور نے آج جب آئے نا حضرت حذیفہ آئے, دہلی مسجد تھی, پتہ ہی نہیں تھا, ایک کونے میں بیٹھے تھے, باہر سے آئے تھے گاؤں سے, انتظار میں تھے تھوڑی سی سپیس ملے تو میں درخواست کروں. تو سرکار مصلی پہ ہی رہے, حضور نے مصلی چھوڑا ہی نہیں. سرکار اوابین پڑھتے رہے, نوافل پڑھتے رہے, عشاء کا ٹائم ہو گیا. تو حضرت حذیفہ نے کہا اچھا چلو ڈبل سعادت, کیا کہتے ہیں, بائی ون گیٹ ون فری. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بائی ون گیٹ ون فری. بھائی اجازت لے کے آتے میں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا چلو ایک اور سعادت سے آپ عشاء پڑھ کے جاؤ. جو درخواست عشاء کی نماز جو پڑھی نہ سنو بھائی سنو. ایک کونے میں بیٹھے تھے, ابھی انتظار میں تھے, الگ ٹائم ملے. حضور جو مڑے اپنے مصلی سے, سرکار صحابہ سے مصافحہ کرتے کرتے باہر نکلے جنت البقیع کی طرف. سرکار چلے نا, اب حضور اکیلے جا رہے ہیں, حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. حضرت حذیفہ نے دیکھا حضور وہاں رکے ہیں اور رک کے حضور کسی کی بات سن رہے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہیں. حضرت حذیفہ کو بات کرنے والا نظر نہیں آ رہا. حضرت حذیفہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ڈائیلاگ ہو رہا ہے, کنورسیشن ہو رہی ہے, تبادلہ خیال, لیکن پتہ نہیں کس سے نظر کوئی نہیں آ رہا. اچھا حضور پھر آگے چلے گئے. حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے, اندھیری رات ہے, پیچھے قدموں کی آہٹ سنی مدینے والے نے, ادھر جا کے جملہ سننا, قدموں کی آہٹ کی آواز آئی. حضور نے پیچھے مڑے بغیر کہا من ہاذا, کون ہے؟ وہ ابھی بولے نہیں. سرکار نے فرمایا حذیفہ تو کئی دن ہو گئے آئے ہی نہیں تھے, مدینے میں رہتے نہیں تھے, اندھیری مسجد نبوی ہے, ایک کونے میں پیچھے پیچھے چلے, اندھیرے میں کون ہے؟ وہ نہیں بولے, فرمایا حذیفہ ہے. لوگوں نے کہا دیوار کے پیچھے گئے ہم نہیں ہیں, بریلی کے تاجدار نے کہا سر عرش پر ہے تیری نظر, عرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں.
اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود عالم میں کیا ہے جس کی تجھ کو خبر نہیں یا رسول اللہ وہ ذرہ کون سا جس پر تیری نظر نہیں اگلی بات اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے من ہاذا کون ہے کون ہے کوئی ٹیشو کسی کے پاس ہے تو ذرا مجھے دو چار من ہاذا کون ہے کون ہے تو وہ بولے کہ سرکار نے فرمایا حذیفہ تو کیفا ہو نعم یا رسول اللہ ہندی اپنی جانی چاہیے نعم یا رسول اللہ ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ آپ میرے نبی نے نہیں پوچھا کیوں آئے ہو کس لیے آئے ہو کیا لینے آئے ہو جا کے جملہ سننا پھر کسی دے چنگڑے نہ آ جانا کسی بے ایمان دے جاڑے نہ پھنس جانا پھر کسی دے چیڑیاں چگڑیاں چوپڑیوں یا نہ سنیاں شروع کر دینا حضور نے نہیں پوچھا کس لیے آئے ہو سرکار نے فرمایا غفر اللہ لک ولامک ما حاجتک اللہ تیری بھی بخشش فرمائے تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے بتا کس لیے آیا ہے سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ تیری بھی بخشش فرمائے تیری ماں کی بھی بخشش سبحان اللہ بتا کس لیے آیا ہے بتا کس لیے عرض کی حضور ہون کی دسا ہون کی دسا پھر مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں میرے سمایا کیا بات حضور ہون کی دسا بس حضور اجازت سرکار جو کچھ غرض لے کے آیا سی جو خواہش تھی وہ تو پوری ہو گئی ہون کی بندہ بس حضور اجازت تو مان جا کے خوشخبری سنانا گا کہ دعا ہو گئی جو نہ ماما کا یقین سی جدے واسطے حضور دعا کر دے تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی دل کو کہہ دیا رات تو وہ رات ہو کے رہی بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قول محمد ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا حضور بس اجازت اب سنو بھائی شان اہل بیت کی بات کیوں شان اہل بیت بیان کروانے ہو تم سے نظریہ کیا ہے نظریہ یہ ہے آپ کے بیان کروانے کا میرے بیان کرنے کا نظریہ یہ ہے تو اب میں بیان کرنے لگا ہوں سرکار نے فرمایا اچھا چل خیر وہ تے تو لین آیا سے نا اور میرے تم ایک ایکسٹرا چیز لے جا وہ تو لینے کے لیے آیا تھا وہ تو دے دیا اب سونے کی اضافی چیز یہ ادھر دیکھنا بھائی میرے نبی نے فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبله استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيدة نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه فرمایا حذیفہ سن یہ فرشتہ کھڑا ہے نہیں سمجھ نہیں ہے کیا فرمایا ان حال عمل یہ ہے یہ تو حذیفہ کھڑے رہے
صحابی نے انکار نہیں کیا، کیونکہ صحابی کا ایمان یہ تھا جو چیز ہمیں نظر نہ بھی آئے مدینے والے کو نظر آتی ہے۔ ہم نے تو خدا بھی نہیں دیکھا، ماننے بیٹھے کیونکہ مصطفیٰ نے دیکھا خدا ہی چھپا۔ اب میرے نبی نے فرمایا لہذا یہ فرشتہ ہے اور آج سے پہلے یہ زمین پر کبھی نہیں آیا۔ گل تو اس سے پہلے بھی سنی ہونی ہے لیکن ایک نہیں سنی ہوئی، آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا۔ اچھا آگے کیا ہے؟ اس طرح آج اس نے رب سے اجازت لی کہ یا اللہ آج مینوں بھیج دے۔ نہیں سمجھ آیا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حضور کے پاس خبر لانے کی ڈیوٹی کس کی تھی؟ ماشاءاللہ جبریل کی۔ وحی لانے کی ڈیوٹی کس کی تھی؟ تو پھر ایک کیوں چلا گیا؟ بھائی کلاس میں اگر استاد ایک اسٹوڈنٹ سے ڈیلی پانی منگواتا ہو یا چائے منگواتا ہو، ایک دن کلاس لگے اور ایک اسٹوڈنٹ کھڑا تو استاد نے میں چاہ لے آنی ہے تو استاد نے پوچھنا بھی خیر ہے؟ اگر پیو اپنے ہر پتر کو انسان کو آ کے لتا دپوانا ہوئے، آج دوسرا پتر نکھٹو جڑا کھیڑتا رہتا ہوئے آج آ کے پیر پھڑ کے بہ جاوے تو پیو نے کہنا کہ پتر کی گل ہے کچھ ہے چاہیے بھائی بلا تشبیہ و تمثیل۔ پھر یہ بات جہاں ختم وہ یہ نہ کہ بلا یہ بات جہاں ختم۔ اب سنو فرشتہ جو رب کی بارگاہ میں گیا ہوگا کہ یا اللہ پہلے جبریل جاتا تھا آج میں جاتا ہوں، آج مجھے جانے دیتے، تو اللہ نے پوچھا ہوگا بھی۔ اب سنو بھائی سنو، جاگ کے سننا، جاگ کے عاشقان اہل بیت، نبی کے گھرانے سے پیار کرنے والوں سنیو، وہ بڑے خوش بخت ہو، اللہ نے تمہیں بنایا ہی محبت کرنے والا۔ اللہ نے تمہیں محبت کرنے والا بنایا، نفرت تمہیں دی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں دی ہے، اور یہی تمہارے حق ہونے کی دلیل ہے، یہی حق ہونے کی دلیل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنو جی، میرے نبی نے فرمایا یہ فرشتہ آج رب کی بارگاہ میں گیا، اللہ آج مجھے جانے دے۔ کیوں؟ فرشتے نے عرض کیا یا اللہ آج جو خبر تو اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیجنا چاہ رہا ہے نا، جو خبر آج بھیجنا چاہ رہا ہے نا، وہ خبر تیرا محبوب سنے گا نا تو بہت راضی ہوگا۔ میں چاہتا ہوں وہ خبر لے کے میں جاؤں تاکہ حضور خبر وصول کر کے جب راضی ہو تو نظر میرے اوپر پڑ جائے۔ وہ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کی شہزادی کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، آپ کے نواسے کو جنتی جوانوں کا سردار سمجھ آئیے آپ کو؟ فرشتہ خبر لے کے اس لیے آنا چاہتا تھا کہ یہ نبی کے گھرانے کی عظمت والی خبر میں لے کے جاؤں۔ ہم محفل اس لیے سجا کے رہتے ہیں شان اہل بیت کی کہ آمنہ کا لال سنے گا، راضی ہو جائے گا، انشاءاللہ میرا بات ہوگا۔ میں نے شعر پڑھے تھے کہ لی خمسۃ فی بہا حد الوباء، ہمارا نظریہ امام شافعی کہتے ہیں جہنم کی آگ بجھانے کے لیے، جھلسا دینے والی، جلا دینے والی آگ بجھانے کے لیے میرے پاس ایک نسخہ ہے، وہ کیا ہے؟ پانچ تن پاک کے نام ہے، پانچ تن پاک کے نام ہے، پانچ تن پاک۔ مردہ کون ہے؟ سنی کہتا ہے پانچ تن پاک ہے۔ سنی کیسے انکار کر سکتا ہے جن کی پاکی کا اعلان خود اللہ کا قرآن کرے؟
الہی بحق کے بلی فاطمہ. ہمارے پاس اور ہے کیا؟ اس کے سوا اور ہے کیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہی تو ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. اب نبی کے گھرانے کی شان. اور سنو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 6 چیزیں عطا کی ہیں. بڑا محبت کا جملہ کہنے لگا ہوں، شاید آپ اس اینگل سے پہلے دفعہ سنیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست. فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم واحلت لی الغنائم وانصرت بالرعب وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون. فرمایا 6 چیزیں اللہ نے سوالات کے منہ میں سمجھا اور سن میں سے صرف مجھے دی ہے، کسی اور کو نہیں. یہ 6 چیزیں حکم کا خاص ہے. میرے نبی نے فرمایا ان 6 میں ایک یہ ہے کہ میں نے قدم رکھا، اللہ نے روئے زمین کو پاک بھی کر دیا. میرے نبی کا ایک قدم آیا، ساری زمین پاک ہو گئی. جس ماں کے شکم اکبر میں میرا نبی 9 مہینے رہا ہو، جن حسنین کو میرے نبی کندھوں میں اٹھاتے رہے ہو، جس سیدہ کو میرے نبی اپنے جگر کا ٹکڑا کرا دے، جن کا ماتھا چومے، جن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے، جن کو اپنی جگہ پہ بٹھائے، اور وہ ازواج مطہرات جن کے بستر پہ میرے نبی لیٹتے ہو، ادھر قدم تھے ادھر جسد مصطفیٰ ہے، اور وہ مولا علی جو حضور کے بستر پہ لیٹے ہو، اگر قدم آگے پوری زمین پاک. ایک بار قدم آگے زمین پاک. علی بھی پانی در پاک نہیں اور پریدہ. قدم آگے پوری زمین پاک. جو ساری زندگی نبی کے سینے سے لگے رہے، وہ ساری زندگی. اور آقا حضرت نے پتہ کیا کہا؟ آقا حضرت نے کہا ہے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خبیر. نہیں اگر آپ یہ بات سمجھ جاتے بغیر سمجھائے تو یہی طرف جاتے. خون خیر الرسل سے ہے. آقا حضرت کہتے ہیں نبی کے گھرانے کی شان کیا پوچھتے ہو؟ ان کا خبیر نبی کے خون سے تیار ہوا ہے. خبیر نبی کے. اور ایک اور بات یاد ہے آپ کو، کائنات میں ہر ایک کا، انبیاء کے سوا ہر ایک کا خون ناپاک ہے. میرے مصطفیٰ کا خون مبارک پاک ہے. میرے مصطفیٰ کا خون مبارک پاک ہے. تو ایمان سے بتاؤ، صحابہ نے پیا تھا، نبی مسکرائے تھے، فرمایا بیماریاں نیڑے نہیں آنے دیا. تو نبی کے پاک خون سے جن کا خبیر تیار ہوا ہو، نبی کے پاک خون سے جن کا خبیر تیار ہوا ہو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خبیر. ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. میں تھک گئے ہو، میں پھر موضوع کو پورا چھڑ دینا. آپ صاحب نے پہلے کہا 6:30 بجے تک، ابھی کہہ رہے تھے کہ بے شک 8:30 بجے تک. اور کئی بجے تھا حال میں نے 8:30 بجے تک جانا نہیں پائی یار، اتنی لمبی اجازت نہیں پڑی. انہوں نے کہا 10-15 منٹ اوپر بھی ہو جائے. خیر باہر میں کوشش کرتا ہوں 15-20 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں. اتنی باتیں ہو گئی. یہ تو ایسا موضوع ہے کہ میں سارا دن بھی لگا رہا.
اللہ کی قسم ساری زندگی بھی لگا رہا گھرانے کی شان کا موضوع کمپلیٹ ہو سکتا. آج حضرت نے اس کو سمجھو, تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہ پیش آئے. آج حضرت کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ نہ حضرت کہتے ہیں نبی کے گھرانہ, نبی کا گلشن یہ ایسا باغ ہے جس میں پودے, جو پودوں کو پانی جو ملا نا وہ آب تطہیر کا ملا ہے. گھرانہ حضرت نے شروع جہاں سے کیا, پارہائے صحب اٹھ چاہائے قدس آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. کہا نبی کی آل بیت کو کیا پوچھتے ہو, یہ قرآن کے ورقے ہیں. قرآن کے ورقے ہیں. ایک اور بات سنو بھائی, دیکھو علامہ شامی نے, ابن عابدین شامی نے الدر المختار کے اندر اور فتاوی شامی کے اندر حضرت علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ریفرنس دے کے, میں نے ویسے شفا میں بھی پڑھا, یہ لکھا کیونکہ فتوے کی کتاب یہ ہے اس لیے میں نے یہاں سے شروع کیا, ان کے ریفرنس سے لکھا, کہا پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے. اجماع کا مطلب سمجھتے ہیں, یہ جج فیصلہ دیتے ہیں نا, 7 جج بیٹھے بینچ میں, تو اگر ایک جج ڈفر کر جائے, اختلاف نوٹ لکھ دے تو وہ متفقہ فیصلہ, تو اجماع کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک بھی ڈفر نہ کرے. تو کہتے ہیں اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ میرے اور تیرے لجپال نبی مدینہ المنورہ میں روضہ مطہرہ میں قبر مبارک میں جہاں آرام فرما رہے ہیں, جو مٹی کے ذرے زمین کا ٹکڑا میرے نبی کے جسم سے نہیں میں بدلتا ہوں, بلکہ نبی کے قدموں سے, نبی کے قدموں سے ماس کر رہا ہے. وہ کعبۃ اللہ سے, یہ تو آپ ہر حدیث سے سنتے ہیں, وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے, بیت المعمور سے بھی افضل ہے, عرش سے بھی افضل ہے. ایمان سے بتاؤ, مٹی ہو, زمین کا ٹکڑا ہو, نبی کے قدموں سے لگ جائے, وہ عرش سے بھی افضل ہے جس کو میرا نبی اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دے. جس کو میرا نبی اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دے, جس کو میرا نبی کیا حسین منی وانا من الحسین, مولا علی کو کہنا ہم لوگ کا نام, یہ ہے وہ ہستیاں جن میں سے ہر ایک کو میرے نبی نے کہا یہ مجھ سے ہے, میں ان سے. اس لیے تو کسی نے کہا محمد گل رسو علی بر کے گل, بہت فاطمہ کرام کوئی گل, یہ طرح برآمد حسین و حسن, بہت طرح آزان شد زمین و زمن. کہا پنجتن پاک کی شان کیا پوچھتے ہو, کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلشن توحید کے بہتے ہوئے پھول ہیں, اس پھول کی پتی مولا علی ہے, اس پتی میں خوشبو سیدہ کائنات ہے, اور جب وہ خوشبو باہر آتی ہے اپنے روشن پاکیزہ نورانی لازوال کردار سے کائنات عالم کو معطر اور معمر کر دیتی ہے, تو اس خوشبو کا نام حسین و حسن بن رہا ہے. اس لیے بریلی کے تاجدار نے کہا کیا بات رضا اس ٹائم نے اس کا ہونے کرم دی کہا ہے کلی جس میں ہو. میں کنکلوژن دینا چاہتا ہوں, وائنڈ اپ کرتا ہوں. نبی کے گھرانے سے رج کے پیار کرو, حضور کی آگ سے عشق کرو, اس کے بغیر میرا پار نہیں ہے. نہیں بولو بولو بولو, اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے, اس کے بغیر نہ مصطفیٰ نے راضی ہوگا نہ مصطفیٰ کے خدا نے. لیکن اگلا جملہ میرا سنو, نبی کی آگ سے پیار بات طریقے اہل سنت کرو, بات طریقے روافض نہ کرو. سچے 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 مہربانی ہونا بھی جڑے بولے نہیں, میں تو سمجھا میں سارے سننا چاہ رہا ہوں, سارے نبی کے گھرانے کی شان سن کے خوش ہو جو کیا کیا سن کے بھی خوش ہو. کیا کہہ رہا ہوں, نبی کی آگ سے ٹوٹ کر پیار کرو,
انہوں نے نبی کے صحابہ کا ادب کیا ہے، نبی کی آل سے پیار کیا ہے۔ سمجھو، نبی کی آل سے پیار کرو، بطریق اہل سنت، بطریق روافض نہیں۔ میں پھر جملہ دوہرا دیتا ہوں، رافضیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نبی کی آل کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نبی کے صحابہ کو دن رات بھونکتے تھکتے نہیں ہیں، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ سنیوں کا طریقہ، جن بزرگوں کا میں نے نام لیا ہے، ان سب کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نبی کی آل سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کا دامن پکڑ کے صحابہ کا ادب کرتے ہیں، نبی کے گھرانے کا دامن پکڑ کے۔ جو محبت کرو، یہ محبت قابل قبول، بطریق روافض محبت قابل قبول ہے۔ یہی وجہ مولا علی کو میرے نبی نے فرمایا تھا، علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے، بیٹھے ہو، تیری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے۔ تو مولا کائنات خود فرماتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار کے فرمانے کا مطلب یہ ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دو طبقے ہلاک ہوئے، میری وجہ سے بھی دو گروہ جہنم میں جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کون سے؟ ایک محب مفرط، دوسرا وہ مبغض منافق۔ ایک وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانوں کو نہیں مانا، یہودی۔ دوسرے وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے سب مقام سے بڑھا کے خدا بنا لیا، عیسائی۔ حضرت مولا علی نے فرمایا میری وجہ سے بھی دو طبقے جہنم میں جائیں گے، ایک تو میری شانوں کا انکار کریں گے ناسبی اور خارجی بےایمان علی کے دشمن، اور دوسرے وہ رافضی جو مجھے میرے اصل مقام سے بڑھا کر نبیوں سے بھی بڑھا دیں گے اور خدا کے مقام پر فائز کریں گے۔ نبی کے گھرانے سے پیار کرنا تو ایسے پیار کرنا ہے جیسے سنیوں میں پیار، بلکہ میں ایک اور کہتا ہوں بھائی، جان کے سن لو رسول والو، اور نبی کی آل کی محبت سکھائی ہی نبی کے صحابہ نے ہے۔ ابو بکر نے سکھائی، ہم اور آپ کیا محبت کریں گے؟ ہم اور آپ کا، میں نے بھی بتایا تھا کہ مولا علی کے لیے جگہ چھوڑی، یہ کس نے کہا تھا؟ نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ کس نے کہا تھا کہ مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنا، اس سے سلوک کرنا اتنا عزیز نہیں ہے جتنا عزیز نبی کے قرابت داروں سے اس نے سلوک کرنا ہے۔ یہ صدیق اکبر ہی تھے جو مسجد نماز پڑھا کے نکلے، مولا علی ساتھ تھے، باہر آئے شہزادہ مصطفیٰ، صبت رسول، ریحانت الرسول۔ میں نام بتاؤں گا نا حضرت کی زبانی، ریحانت الرسول کا نام بتاؤں گا نا حضرت کی زبانی۔ آقا حضرت نے کہا وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شہزادہ امام حسن پاک سامنے مسجد نبوی شریف کے بائیں، بچپن کی عمر ہے، کھیل رہے ہیں، دونوں یار بائیں نکلے، حیدر قرار بھی اور یار غار بھی، یار غار بھی اور حیدر قرار بھی، نہیں بولے، امام بھی اور مقتدی بھی۔ علی کو امام ماننے والوں، جس کو علی نے امام مانا ہے اسے بھی تو مانو۔ آپ تو مولا علی کو بھی امام مانتے ہیں، آپ ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہی تو عزت بخشی ہے، یہی تو شرف بخشا ہے، یہی تو عقیدے کی سچائی بخشی ہے۔ آپ سنو، بھائی نکلے نا، امام بھی اور مقتدی بھی، امام بھی اور نبی کا داماد بھی اور سسر بھی۔ نبی کا داماد بھی اور دونوں بھائی نکلے، آج امام حسن پاک کھیل رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فت محبت سے حضور کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے شہزادہ امام حسن پاک کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا دیا ہے۔ اچھا آپ نے بھی بچہ کبھی اٹھایا ہوگا بچپن میں اپنے بچے کو کہتے ہیں، جب بچے کو اٹھاتے ہیں کہتے ہیں، بچے کو اٹھاتے ہیں تو منظر کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹا بچہ ذرا یہاں سے پکڑ لیتا ہے ایسے،
امام حسن پاک کے پاؤں ہیں، صدیق اکبر کا سینہ ہے۔ شان اہل بیت، آج جو موضوع وہ بھی نہ لگے، شان اہل بیت، سارے ہاتھوں کے بولو شان اہل بیت، شان اہل بیت۔ اب کیا ہے جناب؟ اچھا اٹھایا نا، اٹھا کے پتہ کیا کہا کہ ابھی انت شبیہ بالنبی۔ آپ اتنی اپنی سمجھ گئے ہو، مجھے آسانی ہو گئی، میں نے یہاں سے ڈائریکٹ فیصلہ بات کرنا ہے، ٹھیک 11 بجے وہاں بیان کرنا ہے۔ تو چلو آپ کے آپ کا یہ جو ہے نا تو اللہ جی کو حوصلہ دینا سب آسانی سے نپٹ جائے گا۔ تو کیا کہتے ہیں ابھی انت شبیہ بالنبی لا بعلی، وہ شہزادے آپ تو پورے نانا جیسے ہیں، بابا جیسے نہیں ہیں۔ بابا پاس کھڑے ہیں، بابا نے نہیں کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا مسکرانے لگ گئے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کرے تو تصویر محمد بنتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم 26,000 گروپ امین کا فرما رہا ہے، میرے نبی کی مراد ہے، سرکار نے مان کے لیا ہے، اس کی شامت اصلا تو بتائیے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہی آگے بڑھ کے فرد محبت سے سلام میں پہل کرتے تھے، کیونکہ میرے نبی کا شہزادہ ہے۔ پھر وہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، جب ہمارے غنیمت تقسیم کر رہے تھے، شہزادوں کو 1000 درہم دیے، اپنے بیٹے کو 500، انہوں نے کہا ابا جی میں سینئر ہوں، فرمایا تو سینئر ہوئے گا، تو بول انہاں دے بابا جیسا تیرا بابا ہے، انہاں دی اماں جیسی تیری ماں ہے، انہاں دی نانی جیسی تیری نانی ہے، انہاں دی پھوپھیاں ورگیاں تیری پھوپھیاں ہیں، انہاں دے چچا ورگے تیرے چچا ہیں، انہاں دے ماموں ورگے تیرے ماموں ہیں، انہاں دی خالہ ورگیاں تیری خالہ ہیں، انہاں دے نانا ورگا تیرا نانا ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، فرمایا پھر آج تو بعد دل وچ انہاں دی برابری دا خیال نہ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان نبی کے گھرانے کی شان بتائی، بتائی صحابہ نے کہا کتنے ہو؟ صحابہ روایت نہ کرتے یہ ساری حدیثیں تو ہم تک پہنچتی کیسے؟ صحابہ نہ بتاتے کہ حضور نے کیسے پیار کیا ہے تو کیسے پہنچی؟ صحابہ نے تو روایت کی ہے، صحابہ۔ اور خدا کی قسم کبھی وقت ہوا تو بتاؤں گا، نبی کے صحابہ کی شان والی حدیثیں نبی کی اہل بیت بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ عبداللہ امام علی مقام آئے تھے، بعد روایات میں امام حسن پاک تو دیکھا کہ عبداللہ بن عمر پاک کھڑے ہیں، مڑ گئے۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا، ہائے ہائے نواز رسول آئے تھے، دوڑے سیدہ پاک کے کاشانہ کی طرف، توڑ تھا کر چھوڑ کے آگے کا شہزادے آپ تشریف لائے تھے، بغیر ملے آپ بھول گئی تھوڑا بیٹا باہر کھڑا سی، میں سوچا کہ وہ نہیں جا سکتا، میں کیوں میرا بیٹا ہے، تو علی دا پتر ہے، تو مصطفیٰ دا بیٹا ہے۔ یہ شانیں بتائی کس نے؟ اللہ کی قسم ہے، میں کیا بات کروں یار۔ امام علی مقام جب کبھی مسکراتے تھے نا، مسکراتے تھے تو حضرت عثمان غنی کہتے تھے اور دیکھو جنت میں بہار آ گئی ہے، جنت میں بہار، جنت میں بہار۔ لہذا آل بیت سے محبت، آل بیت سے عشق، آل بیت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہنو، مضبوطی کے ساتھ پہنو، لیکن طریقے اہل سنت و جماعت، طریقے رافض نہیں، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی نا، یہ سورہ احزاب ہے،
اور آیت نمبر 26 سے لے کر 32 نمبر آیا کریمہ تک 6 آیتیں ہیں. بیٹھے 6 آیتیں ہیں. ان 6 میں ذکر پتہ کن کا ہو رہا ہے؟ حضور کی ازواج کا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یہ آل بیت سے پہلے بھی ذکر امہات المومنین کا. اس سے بعد والی آیت کریمہ میں بھی گھر جا کے قرآن پڑھ کے نکال کے اس کو ذرا ترجمہ دیکھ لینا. یہ کن کا ذکر ہے؟ ازواج مطہرات کا. درمیان میں یہ لفظ اہل بیت کا ہے. انما یرید اللہ. مجھے بتائیں پہلے بھی ذکر اہل بیت کا ازواج مطہرات کا ہو رہا ہے, بعد میں بھی ذکر ازواج مطہرات کا ہو رہا ہے. درمیان میں ایک جملہ اہل بیت کا آیا تو اس میں کیا ازواج مطہرات شامل نہیں ہوگی؟ بولیے سنیے, بولو بولو بولو. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جن کا میں نے نام لیا پانچ دربار, وہ تو اہل بیت ہیں ہی ہیں. جب بولو وہ تو اہل بیت ہیں ہی ہیں. دو بلا اس لیے کہ ان کو تو میرے نبی نے نص کر کے شامل کیا باقاعدہ. سفید شریف چادر کے نیچے دیکھ کے کہا اللہ وہاں آئے اہل بیت نہیں. ان کو کہا یہ میرے اہل بیت ہیں. وہ تو ہیں ہی ہیں. نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں بھی اہل بیت میں ہیں. حضور کی بیٹیاں بھی اہل بیت میں ہیں. آپ یہ گاؤں میں لوگ جاتے ہیں, آپ کو سکول آپ کا جو آتا تھا گاؤں آتا تھا شہر ہے, تو آپ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں تو گھر جا کے دروازہ کھڑاتے ہیں, گھر والے ہو گھر والے ہیں نے. یہ تو کہتے ہو گھر والے ہیں نے, کی مراد ہے؟ جو جیت نہیں ہوتی اس کو مراد بولو. گھر والے ہیں نے تو دوست ہے ہی ہے نا. وہ تو کہہ کہ حضرت صاحب گھر نہیں ہے تو یہاں پہ دوست کو مل کے رشتہ دار کو مل کے کہو کہ گھر آنے کا کی حال ہے, گھر آنے ٹھیک ہے. وہ تو کی مراد رہتے ہو, بیوی بھی, بچے بھی, بیٹے بھی, بیٹیاں. لہذا ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہے. قرآن کی نص بتا رہی ہے. ایک اور بات کہوں میں, یہ تو قرآن نے بتا دیا, ایک آیت تھی ہی ازواج مطہرات کے بارے میں. تو جب آیت نازل ہوئی نا تو میرے نبی نے بلایا مولا علی پاک کو, سیدہ پاک کو, بولو بولو امام حسن پاک کو, امام حسین پاک کو, چادر میں جمع کر کے کہا تم ہاؤلاء اہل بیت, یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. یہ کیوں کہا؟ ایک توجہ نال گل سن لینا, بڑی سادہ گل ہے. بھئی یہ سیدہ پاک کہاں رہ گئی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی؟ نہیں, حضرت علی کے گھر, حضرت علی کے گھر میں تو حضور نے بنا کر دیا تھا. حضور کے حجرے کے ساتھ سیدہ پاک کا حجرہ وہاں رہ رہی تھی. حضرت علی کے گھر میں وہی رہتے تھے حسنین کریم میں. تو آیتیں نازل ہو رہی تھی ازواج مطہرات کے بارے میں. تو فرمایا کسی کو غلط فہمی نہ رہے, تو میرے گھر میں میری بیویاں وہی اہل بیت ہیں. نبی نے ان کو بھی بلا کے کہا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. سبحان اللہ. میں بے شک گھر سیپریٹ ہو گیا, میرے اہل بیت ہیں, میرے اہل بیت ہیں. اور یاد رکھو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بڑی مہربانی صدقے میں کسی میں پکے بندے ہو, 10 کی نوٹ نہیں. کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں. یہ اسی سورت کی سورہ احزاب کی میں بتا دوں. یہ سورہ احزاب جو ہے آیت نمبر 59 جہاں میں نے پڑھا اس سے آگے, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی قل لازواجک, اپنی بیویوں کو بھی کہہ دیجئے, و بناتک, اور اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیجئے. اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا بیٹی کو کہہ دیجئے, بیٹیوں کو کہہ دیجئے. بنات بنت کی جمع ہے, جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے نبی کی بیٹی ایک نہیں زیادہ ہے. اس لیے بنا اب وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے مومنین کی. حضور نے اپنی آل ایمان کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہا. میں نے کہا نا, اس کے اگلے لفظ میں بنساء المؤمنین. اگلا, اور آپ جانتے ہیں واو عاطفہ ہے, اور عطف مغایرت کے لیے ہوتا ہے. عطف مغایرت کے لیے, یعنی واو کا ما قبل سے مراد
شہری مباہلہ میں کیوں نہیں تھی؟ بھائی اس وقت مثال قربانی تھی سیدہ پاک. اور ایک اور بات میں پھر یہاں کی کرتا چلوں، مصطفیٰ کی